Subscribe to our Islamic channel and hit the bell icon. Seek guidance from Maulana Ikramullah Afi on any Islamic issues. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں والے ہیں کہ زندگی بھر آپ پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور جب بھی آپ کا پسینہ نکلتا تو وہ معطر ہوتا، اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹتی جو دور دور تک جاتی۔ پوری زندگی آقا دو جہاں کو جمائی نہیں آئی اباسی، اور کبھی بھی آپ کو احتلام نہیں ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے، ختنے کی نوبت نہیں آئی، ختنہ کیا ہوا تھا من جانب اللہ۔ جو اتنا مقدس چہرہ ہو جس پہ مکھی نہ بیٹھ سکے، وہ چہرے پر ناپاک یا منافق کا آنسو کیسے آ سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بھی بڑے پاکیزہ تھے کہ ان کا آنسو بڑا پاکیزہ تھا، جو غار ثور میں چہرہ اقدس پر گرا۔ آقا دو جہاں جب غار ثور سے نکلے، یہ 3 دن 3 رات تھی۔ ان 3 راتوں کے بارے میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر، میری زندگی بھر کی نیکیاں تم لے لو اور 3 راتوں کی نیکی مجھے دے دو۔ اور حضرت فاروق اعظم کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ میرے صحابہ میں ستاروں سے زیادہ جس کی نیکیاں ہیں وہ فاروق اعظم ہے، ستاروں سے زیادہ نیکیاں۔ اور جانتے ہو کہ آسمان پر ستارے کتنے بے شمار، لا تعداد، کروڑوں سے بھی اوپر، اربوں سے بھی اوپر، خربوں سے بھی اوپر۔ اتنی نیکیوں کا حامل انسان، اتنی نیکیاں رکھنے والا انسان سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کر رہا ہے کہ 3 راتیں جو غار میں گزری ہیں وہ نیکی مجھے دے دیں، میری عمر بھر کی نیکیاں آپ لے لیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں کس قدر بڑی تھیں، جن کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ تھا، جن کی بلندی آسمانوں سے بھی زیادہ تھی، جن کی تعداد ستاروں اور مٹی کے ذرات، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ تھی۔ وہاں سے نکلے مدینے کا رخ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر مدینہ تک 30 مقامات ہیں جہاں جہاں آپ نے سٹاپ کیا، جہاں ٹھہراؤ کیا، رکے۔ 30 مقامات ہیں، اور یہ 30 مقامات مقامات مقدسہ ہیں، احادیث میں ان کا ذکر ہے۔ علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان 30 مقامات کا ذکر اپنی کتاب زاد المعاد میں کیا ہے۔ پہلا مقام خیمہ ابو ام معبد، جن کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی میں نے کچھ کیا۔ یہ پہلا سٹاپ تھا۔ یہ ایک وادی تھی جو مدینہ شریف سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج وہاں پر آبادی ہے، اس وقت صرف آپ کا ہی خیمہ تھا۔ آپ کے خامد بکریاں چرایا کرتے تھے اور یہی ان کا گزر اوقات تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ 2 خیمے بنائے ہوئے تھے، ایک میں آپ رہتی تھیں، آپ کا خامد رہتا تھا، ایک بیٹی تھی، ام عبادت کا اصل نام عاتقہ ہے، حضرت عاتقہ، اور دوسرا خیمہ مہمانوں کی آمد کے لیے تھا، کیونکہ آپ بڑی مہمان نواز تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جب حضور تشریف لائے تو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب حضور آ گئے تو پھر سب کچھ آ گیا۔
تو معبد نے عرض کی میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کا چمکتا ہوا چہرہ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے کوئی خاص بندے ہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے جب قدم رکھا تو میرا خیمہ بھی معطر ہو گیا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ سورج بھی جھک جھک کر آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ آپ کوئی عظیم شخصیت ہے، لیکن باتوں باتوں میں نام پوچھنا بھول گئی، لیکن دل سے جو آپ کا نام معبد نے تجویز کیا وہ تھا مبارک، کیونکہ آپ کے آنے سے برکات کا ظہور ہوا، تو نام ہی زبان پر آ گیا مبارک، کہ آپ مبارک ہیں، برکتوں والے ہیں۔ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا شوہر بکریاں لے کر جنگل میں پہنچ چکا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پھر اس بکری پر پڑی جو بوڑھی تھی، کمزور تھی، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، گوشت نہیں تھا، اٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس پر نظر پڑی اور کہا کہ یہی ہمارے حوالے کر دو، ہم دودھ دو لیتے ہیں، گزارا کر لیں گے۔ معبد نے جواب دیا کہ یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میرا اللہ اس کو قابل بنا دے گا، آپ اسے ہمارے حوالے تو کریں، یہ تو اٹھنے کے قابل بھی نہیں، چل بھی نہیں سکتی۔ تو حضور خود آگے بڑھتے ہیں اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا تو وہ کھڑی ہو گئی، تھنوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا تو دودھ سے بھر آئے۔ آپ نے دودھ دوہنا شروع کر دیا تو خیمے میں پڑے ہوئے تمام برتن ناکافی ہو گئے، سارے برتن بھر گئے۔ خود پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، آپ کے غلام عامر بن فہیرہ نے پیا، اور جو وہاں سے گزرنے والے تھے ان کو بھی پلایا گیا۔ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، وہ خیمہ دودھ والا خیمہ بن گیا، دودھ ہی دودھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی، کچھ دودھ اپنے ساتھ لیا کہ راستے میں جو بھی ملیں گے ان کو پلائیں گے، کیونکہ حضور اجود الناس تھے، سخی تھے، سخیوں کے سخی تھے۔ آپ کے یہ مزاج میں تھی فیاضی کہ میں ہر ایک کو مالا مال کرتا جاؤں، تو دودھ ساتھ لیا لوگوں کو پلانے کے لیے۔ لہذا آگے نکلے، آگے بڑھے، ایک جنگل آیا کہ جس جنگل میں حضرت ابو بکر صدیق کی یہ کیفیت ہو گئی کہ کبھی آپ کے دائیں آتے ہیں، پھر دوڑ کر بائیں آ جاتے ہیں، پھر اچانک ہی دوڑ کر آپ کے آگے چلنے لگتے ہیں، پھر وہیں سے رخ پلٹتے ہیں اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے اپنے آپ کو حضور کے گرد گھماتے رہے، حضور چلتے رہے، ابو بکر گھومتے رہے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ جنگل ہے، اور جب میں دائیں طرف ہوتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں دشمن بائیں جانب نہ آ جائے تو دوڑ کر بائیں جانب ہو جاتا ہوں، پھر یہ گمان کرتا ہوں کہ آگے سے دشمن نہ آ جائے تو فوراً میں آگے دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے وار نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں۔ حضور مجھے اپنی فکر نہیں، آپ کی جان کی فکر ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے آپ کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے چنا ہے۔ دنیا دارالاسباب ہے، یہ ایک ہیلہ ہے، سبب ہے۔ چلتے چلاتے پہاڑی علاقہ آتا ہے، دور سے ایک آدمی نظر آیا جو گھوڑے پر سوار ہے اور دوڑتا آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر پڑی، یا رسول اللہ وہ دوڑ کر جو آ رہا ہے ہماری طرف بڑھ رہا ہے، اس کا ارادہ اچھا نہیں لگتا، یہ دشمن معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں تلوار بھی ہے۔ تو یہاں بھی پیارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی جملہ جو غار ثور میں کہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے لیے نکلیں، اللہ کے حکم پر نکلیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہے، غم نہ کر۔
تو جب وہ قریب آیا تو وہ سراقہ بن مالک تھا، اور گھوڑے پر ہی سوار وہ قریب آ کر اس نے جب وہ تلوار سے وار کرنے لگا تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ آج وہی حالت نظر آ رہی ہے جو قارون کے ساتھ ہوئی تھی۔ قارون بھی زمین میں دھنسنے لگا تھا اور دھنستا چلا گیا۔ سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے پاؤں بھی دھنسنے لگے، گھٹنوں تک چلے گئے۔ پھر وہ منتیں کرنے لگ گیا، اصرار کرنے لگ گیا، معافیاں مانگنے لگ گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ دعا کریں، آپ نظر کریں، نظر کرم کریں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں چھوڑ دیے۔ پھر وہ آگے بڑھا، وار کرنے لگا، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ پھر وہ منتیں کرنے لگا۔ اب تو زمین میں اس کے گھوڑے ٹخنوں تک نہیں، رانوں تک زمین میں دھس گئے، پیٹ گھوڑے کا زمین کے ساتھ جا لگا۔ پھر وہ منتیں کرنے لگا، عاجزی کرنے لگا۔ حضور نے دعا فرمائی، گھوڑا نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ آگے بڑھا، لالچ تھا کہ میں قتل کر کے 100 اونٹ حاصل کر لوں، کیونکہ مکہ کے سرداروں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو ان کو قتل کرے گا ان کو 100 اونٹ ملیں گے۔ آج کے دور کی وہ 100 کاریں تھیں، بڑی کاریں، بڑی گاڑیاں۔ اس لالچ میں وہ آگے تھے۔ تیسری مرتبہ جو اس نے منتیں کی اور حضور نے دعا کی اور گھوڑا نکلا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ تو میرے جان کے پیچھے ہے، مجھ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جب کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا اور کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، اور تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس وقت یہ بات سنی تو سراقہ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، نیچے گر گئی، اور قدم پکڑ لیے، معافیاں مانگنے لگا۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ پھر مجھے کلمہ پڑھائیں، اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ اب کہا کہ میرے پاس تلوار ہے، گھوڑا ہے، اب مدینے پہنچنے تک میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ حضور نے فرمایا اللہ ہی میرا محافظ ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت سراقہ نے اجازت چاہی کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، وہ بھی ساتھ ہو گئے، ایک پوری جماعت بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کہ سراقہ کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، یہ پشین گوئی کس قدر پوری ہوتی ہے۔ سچے نبی کی سچی زبان سے نکلا ہوا جملہ کیسے پورا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، آپ کے بعد فاروق اعظم کا دور حکومت آیا، فتوحات ہوئیں، اور کسریٰ کے ملک پہ قبضہ ہوا، ایران پہ، وہ بھی فتح مبین میں آیا، حتیٰ کہ وہاں سے مال غنیمت حاصل کیا گیا، سونے کے ڈھیر مسجد نبوی کے سین میں نظر آنے لگے، کسریٰ کے اس میں کنگن بھی تھے، مجاہدین میں یہ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، تو سراقہ بن مالک کے حصے میں وہی سونے کے کنگن آئے جو کسریٰ پہنا کرتا تھا۔ تو حضرت عمر نے عرض کی، سراقہ ہجرت کی رات حضور نے پیشین گوئی کی تھی، گو سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، جائز نہیں، انگوٹھی بھی جائز نہیں ہے پہننی سونے کی، یہ بھی حرام ہے، اور انگوٹھی پہن کر کوئی اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ چاندی کی اونٹنی مرد پہن سکتے ہیں، سونا اللہ رب العزت نے صرف عورت کے لیے رکھا ہے، یہ زیور ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن حضرت عمر نے فرمایا حضور کی پیشین گوئی پوری ہو جائے، ایک مرتبہ ایک لمحہ کے لیے تو آپ پہن لیں کہ میں دیکھ لوں۔ تو سراقہ نے وہ پہنے، مدینے کی گلیوں میں آئے اور سب کو دکھانے لگے محمد عربی سچوں کے سچے کی زبان
کی سچائی میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں۔ آج سے چند سال پہلے جنہوں نے پیشین گوئی کی تھی اور جنگل کی وادی میں میرے ہاتھ میں آپ نے فرمایا تھا کہ میں تیرے ہاتھ میں کنگن دیکھ رہا ہوں، تو آج مدینے والوں میرے ہاتھ میں کنگن دیکھنے، اور یہ کس طرح کے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے یہاں تک کہ مدینہ شریف کی بستی، جو پہلی بستی تھی، جو مدینے کا دروازہ تھا، بستی قباء، وہاں پہنچ گئے۔ وہاں لوگ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ قباء مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر دور ہے، جنوب کی جانب ہے، حضور کے راستے پر ہے۔ یہیں پر کعب بن اشرف کا بہت بڑا قلعہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم بن حدم کے مہمان ہوئے۔ یہ بڑے مالدار آدمی تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق اتنا غالب آ چکا تھا کہ حضور کے دیوانے بن چکے تھے۔ اصرار پر حضور نے ان کی مہمان نوازی قبول کی، یہاں رہے، اور یہاں رہ کر کیا کیا؟ اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ یہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے، مسجد نبوی سے بھی پہلی۔ حضور یہاں کیوں ٹھہرے؟ آگے کیوں نہیں گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے مکان میں اپنے بستر پر سلا کر آئے تھے، اور کفار کی امانتیں حوالے کر کے آئے تھے، اور حضرت علی جب پریشان ہونے لگے کہ حضور مجھ اکیلے کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، تو حضور نے تسلی دی تھی کہ علی، میں مدینہ میں اس وقت داخل نہیں ہوں گا جب تک آپ نہیں آئیں گے، آپ نے میرے پیچھے ہی آنا ہوگا۔ 1 سال گزر جائے، 2 سال گزر جائے، مدینے کے کنارے پر بیٹھ کر میں آپ کی انتظار میں رہوں گا، آپ آئیں گے تو آپ کو ساتھ لے کر مدینے میں جاؤں گا۔ تو حضور علی کی انتظار میں یہاں قباء بستی میں بیٹھے تھے، اور یہاں 14 دن گزر گئے۔ 14 دن میں آپ نے مسجد قباء تعمیر کی۔ مدینہ کے لوگ آپ کے ساتھ تھے، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے۔ ان پتھر اٹھانے والوں میں اللہ کے پاک پیغمبر بھی تھے۔ آپ نے آر محسوس نہیں کی، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، حضور اپنے ہاتھوں سے یہ پتھر ترتیب کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ آج اللہ کے پاک پیغمبر مسجد بنانے والے مستری بن چکے ہیں، اور صحابہ مزدور بن چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء تعمیر کر دی، 14 دن میں تعمیر ہو گئی۔ اور جمعے کا دن تھا، پھر اللہ کا حکم آیا، اب علی بھی آ گئے ہیں، اب آپ آگے بڑھیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنی نجار کا محلہ آیا۔ یہ بنی نجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نانیال ہے، آپ کی والدہ کا خاندان ہے۔ یہاں پر آپ کے نانا حضرت وہاب رہا کرتے تھے، حضرت آمنہ کے والد، حضور کے نانا جان، یہ ان کا محلہ تھا۔ بنی نجار کی بچیاں چھتوں پر سوار ہیں اور آپ کی انتظار کر رہی ہیں۔ گلیاں، روڈ لوگوں سے ملاک ہے، سب آپ کے استقبال میں کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور بنی نجار کی وہ معصوم بچیاں ترانہ بھی گا رہی ہیں، دف بھی بجا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا، آج چمکتا ہوا چاند ہم پر طلوع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ ایسے آپ کا والہانہ استقبال کیا گیا، کیونکہ جمعے کا دن تھا، جمعے کا وقت تھا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو پھر نماز جمعہ کی فرضیت اتر آئی۔ لہذا جس مقام پر آپ نے نماز جمعہ ادا کی، یہ زندگی کی پہلی نماز جمعہ تھی، وہیں پر جمعہ مسجد تعمیر کر دی گئی۔ آج بھی وہ مسجد موجود ہے، جو نشانی ہے، علامت ہے کہ یہاں جمعہ پڑھا گیا تھا، تو اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اونٹنی پر سوار تھے، آپ چلے، مدینہ کے بازاروں میں گزر رہے ہیں، گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ ہر صحابی آگے بڑھتا ہے، اس کی کوشش ہے
کہ اونٹنی کی لگام میں تھام لوں کہ حضور میرے مہمان بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو پیچھے کر لو، اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے، اس کو چلنے دو، اس کے آگے نہ ہو، رکاوٹ نہ بنو، لگام نہ تھامو، پیچھے رہو، اس کو چلنے دو۔ جس صحابی کے مکان کے آگے یہ بیٹھ جائے گی میں اسی کا مہمان بن جاؤں گا۔ مدینے کی گلیوں سے بازاروں سے گزرتے ہوئے اونٹنی آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ جاتی ہے۔ اصل میں حضرت ابو ایوب انصاری کا یہ مکان نہیں تھا، یہ کرائے کا مکان تھا۔ پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی حضرت ابو ایوب انصاری نے، کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ابو ایوب انصاری کی۔ مدینہ کے تمام مکانات چھوڑ کر ابو ایوب انصاری کے مکان کو پسند کیا اور اونٹنی وہاں بیٹھ گئی۔ یہ مکان بہت پرانا تھا، اس کے نیچے بھی کمرے تھے اور اوپر بھی کمرے تھے، 2 منزلہ عمارت تھی۔ گنبد خضرا سے 100 فٹ کے فاصلے پر یہ مکان تھا۔ باب البقیع سے جیسے نکلتے ہیں دائیں جانب یہ مکان تھا، اور یہ مکان نیا نہیں، بہت پرانا تھا۔ اس وقت سے 350 سال پہلے یہاں عرب کی سرزمین پر ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کو شاہ طبہ کہا جاتا ہے۔ یہودی علماء جب اس کے پاس آئے اور یہ کہا کہ تورات میں کہ اللہ کے نبی آئیں گے اور اس کھجوروں والے یثرب شہر میں آئیں گے، پھر یہی ان کا مسکن بن جائے گا اور یہی ان کا مدفن بنے گا، تو اس شاہ طبہ نے یہ تورات کا حوالہ دیکھ کر سن کر اس نے یہ مکان تعمیر کیا، اور پھر اس نے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، اے اللہ کریم میرے دل کے اخلاص کو تو جانتا ہے کہ یہ تعمیر مکان میں اللہ کے آخری نبی کے لیے کر رہا ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ جب بھی اللہ کے آخر الزمان پیغمبر آئیں اس شہر میں تو میرے اس مکان کے مہمان بنیں، میرے اس مکان میں رہائش پذیر ہوں۔ 350 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا کو قبول کیا، اس کی دعا کو قبول کیا۔ اس لیے اونٹنی پابند تھی کہ چلتے چلاتے شاہ طبہ کے بنائے ہوئے اسی مکان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ اور حضور اصل میں یہ مکان چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، شاہ طبہ نے آپ کے لیے بنایا تھا، ابو ایوب انصاری خود حضور کے مہمان بنے، حقیقت یہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھہرے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کی، حضور آپ اوپر ٹھہرے، میں نیچے والی منزل میں ٹھہرتا ہوں، میرے بچے نیچے اور آپ اوپر والی منزل میں ٹھہر گئے۔ حضور نے قبول فرمایا، اوپر ٹھہر گئے۔ اب لوگ زیارت کے لیے آ رہے ہیں، گروہ در گروہ، جیسے جیسے پتہ چلتا ہے لوگوں کو، مدینہ کے لوگ، مدینہ کے مضافات، بستیاں، دیہات، لوگوں کا ایک تنتا بڑا ہوا ہے، بنا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی تکلیف دیکھی کہ آنے والوں میں بوڑھے بھی ہیں، مریض بھی ہیں، سیڑھیوں کے ذریعے اوپر آتے ہیں، بڑا مشکل ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری سے فرمایا آپ ایسے کریں، آپ اور آپ کے بچے اوپر والی منزل میں چلے جائیں، میں نیچے آ جاتا ہوں تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری اوپر والی منزل میں، آپ نیچے کی منزل میں۔ ساری رات گزر گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند نہیں آئی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کو بلایا اور فرمایا کہ آپ کی رات کیسے گزری، مجھے میرے رب نے بتایا ہے، آپ رات سو نہیں سکے، اپنا حال بیان کریں۔ تو ابو ایوب انصاری نے عرض کی، یا رسول اللہ میں اور میرے بچے اور میری بیوی ساری رات دیوار کے ساتھ چمٹ کر کھڑے رہے،
کہ کہیں ہمارے پاؤں آپ کے سر پر نہ آ جائیں۔ سونا ہمیں کیا نصیب ہوتا، ہم تو اس خوف اور خطرے میں تھے کہ کہیں ہم سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضور آپ نیچے، ہم اوپر والے کمرے میں، تو ہماری تو رات ایسے گزری کہ کمرے کی دیواروں کے ساتھ چمٹ کر ہم ساری رات کھڑے رہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کو سینے سے لگایا۔ کتنا مقدر والا ہے ابو ایوب انصاری، جس کے گھر کے مہمان رسول اللہ بنے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے ابو ایوب انصاری کو لگایا، چمٹایا، اور فرمایا کہ آپ اوپر کی منزل میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عشق و محبت سے ایسا معمور کیا ہے کہ آپ اس میں بے بس ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے وہ عشق دیا تھا، وہ محبت دی تھی، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدینے میں ہی رہے، یہاں تک کہ آپ مدینے کے ہی ہو کر رہ گئے۔ آج مدینہ منورہ روشن مدینہ ہے ہی اس لیے کہ حضور وہاں پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسکن ہے، اور کل قیامت کے دن مدینے سے ہی آپ اٹھائے جائیں گے۔ وہ ابو بکر صدیق بھی آپ کے پہلو میں پڑے ہیں، وہ عمر بھی آپ کے پہلو میں پڑے ہیں۔ ابو بکر کیوں آپ کے قدموں میں نہ آتا، اور کیوں اپنے ساتھ اس کو نہ سلاتے؟ آخر غار ثور میں 3 راتیں حضور بھی تو ابو بکر کی گود میں سوئے تھے، تو اسی وقت رب ذوالجلال نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میرا محبوب تمہاری گود میں ہے، کل قیامت کی صبح تک گود میرے محبوب کی ہوگی، ابو بکر سر تمہارا ہوگا، اور قیامت کی صبح جب میرا محبوب اٹھایا جائے گا تو ابو بکر تم بھی ساتھ ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو آپ مزار کے ساتھی بنے تو اللہ نے، آپ غار کے ساتھی بنے تو اللہ نے آپ کو مزار کا ساتھی بھی بنا دیا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ یہ واقعہ ہجرت ہے جو میں نے 3 جمعوں میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والہانہ محبت و عقیدت عطا فرمائے۔ سنت پر